بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب مطالعہ پاکستان کے قومی نصاب 2022-2023 کے مطابق جماعت نحم، کینٹب پبلشر، لاہور، پاکستان۔ ٹوڈے وہ ڈسکس یونٹ نمبر 2۔ آج ہم دوسرا سبق ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے پاکستان کی زمین، حاصلات تعلم، اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ یہ والے اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم ہیں، لیکن ان کو فردر بھی ڈیوائڈ کیا گیا ہے علم اور صلاحیتیں اس کے اندر۔ یہ جب ہم چیپٹر اس کا ریڈ آؤٹ کریں گے تو اس کو بھی ایکسپلین میں کر دوں گی۔ آج ہم اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مشق، اس کی جو ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ اسلام آباد کا عرض بلد کیا ہے؟ یہ 37 انہوں نے غلطی سے لکھا ہوا ہے، 33 درجے شمال، یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ان میں سے کون سے ملک کی سرحد پاکستان سے نہیں ملتی؟ کیونکہ انڈیا کی بھی ملتی ہے، چائنا کی بھی اور افغانستان کی بھی، بنگلہ دیش کی نہیں ملتی۔ پاکستان کا محل وقوع اس کو اہم بناتا ہے، اس کا کریکٹ آنسر ہے مشرق وسطی میں تصویراتی مقام کے باعث۔ اس کو ہم تصویراتی بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر اس کے نیچے ہم زیر پڑھتے ہیں تو تصویراتی ہو جائے گا، تصویراتی مقام کے باعث۔ آگے فورتھ ہے بحرہ عرب پاکستان کے کس سمت میں واقع ہے؟ مشرق میں۔ ففتھ پوائنٹ ہے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اس ساحل کے ساتھ واقع ہے؟ بحرہ عرب۔ لاہور کے جغرافیائی محل وقوع سے کون سا دریا وابستہ ہے؟ دریائے راوی۔ لاہور کا طول بلد ہے 74 درجے مشرق۔ پاکستان کی سب سے طویل سرحد ہے افغانستان کے ساتھ۔ اسلام آباد کس پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع ہے؟ ہمالیہ۔ پاکستان کے مغرب میں کون سا سمندر واقع ہے؟ بحرہ عرب۔ آگے اس کا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ پہلا شارٹ کویسچن ہے ثقافتی تنوع کی تشکیل میں پاکستان کے مقام کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا جواب ہے ثقافتی تنوع کی تشکیل میں پاکستان کا مقام نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کی ثقافت مختلف مقامات اور تہذیب کا ملاپ ہے۔ یہ مختلف مذہبی، لسانی اور ثقافتی اکائیوں کو اکٹھا رکھنے اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سیکنڈ ہے اسلام آباد کا محل وقوع بیان کرے۔ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کے درمیان پوٹوہار پر واقع ہے۔ یہ مارگلا کی پہاڑیوں کے قریب، راولپنڈی کے جنوب میں اور کشمیر ہائی وے کے شمال میں واقع ہے۔ اسلام آباد کے طول بلد اور عرض بلد کے نقاط 33.6844 درجے شمال اور 73.0479 درجے مشرق ہیں۔ تیسرا سوال ہے پاک بھارت سرحد کا نام اور اس کی لمبائی بتائیں۔ پاک بھارت سرحد کو ریڈ کلف لائن کہتے ہیں اور اس کی لمبائی تقریباً 3323 کلومیٹر 2065 میل ہے۔ اگلا سوال ہے بحرہ عرب پاکستان کی معیشت میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ بحرہ عرب پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ یہ بین الاقوامی تجارت کے لیے مرکزی راستہ فراہم کرتا ہے، مچھلیوں اور سمندری وسائل کی فراہمی کرتا ہے اور سیاحت کو فروغ دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے ان جغرافیائی خصوصیات کی وضاحت کریں جو لاہور کو نمایاں کرتی ہیں۔ لاہور کی جغرافیائی خصوصیات میں دریائے راوی کا قرب، زرخیز زمین اور معتدل آب و ہوا شامل ہیں۔
یہ شہر تاریخی اور ثقافتی اہمیت کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ اہم تعلیمی اور تجارتی مرکز بھی ہے۔ اگلا سوال ہے، بنیادی سمتوں کی وضاحت کریں۔ بنیادی سمتیں جنہیں کارڈینل ڈائریکشنز یا کارڈینل کمپاس پوائنٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کمپاس قطب نما پر بنیادی حوالہ پوائنٹس ہیں۔ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب 4 اہم بنیادی سمتیں ہیں۔ یہ بنیادی سمتیں سمت شناسی کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ جب آپ سفر کرتے ہیں تو وہ آپ کی سمت کا تعین کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ یہ ہم نے ان کو بنا بھی دیا ہے، اس طرح سے ان کو بناتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، تصویراتی اہمیت سے کیا مراد ہے؟ تصویراتی اہمیت سے مراد ہے کہ کس قوم کی اہمیت اس کے جغرافیائی محل وقوع کی بنیاد پر ہے، جبکہ جغرافیائی سیاسی اہمیت کسی ملک کی طاقت، بین الاقوامی رویے اور اس کے محل وقوع سے حاصل ہونے والے فوائد پر جغرافیائی عوامل کے اثرات پر منجمد ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں واقع ہے، جو ایشیا کے جنوبی حصے میں ایک خطہ ہے اور اس میں بھارت، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، بھوٹان اور مالدیپ جیسے ممالک شامل ہیں۔ پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے سنگم پر واقع ہے اور ان اہم خطوں کو آپس میں ملانے کے لیے بطور پل کا کام کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، جغرافیائی اور سیاسی اہمیت سے کیا مراد ہے؟ جغرافیائی اور سیاسی اہمیت سے مراد کسی علاقے کی جغرافیائی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لینا ہوتا ہے۔ اس میں مقامی ذرائع، مقام اور سیاسی طاقت کے اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ آگے ہے تفصیلی جواب۔ درج ذیل سوالات کے جامع جوابات لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، پہلا سوال ہے ہمارا، پاکستان کے تصویراتی محل وقوع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علاقائی اقتصادی تعاون کا منصوبہ تجویز کریں۔ اس کا جواب ہے، پاکستان اپنی تصویراتی محل وقوع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک علاقائی اقتصادی تعاون کا منصوبہ کچھ اس طرح سے تجویز کیا یا کرتا ہے۔ سی پیک کا فروغ۔ سی پیک چین پاکستان اقتصادی راہداری کا استعمال کر کے نہ صرف تجارت اور برآمدات کو بہتر بنایا جائے بلکہ نئے معاشی زون بھی قائم کیے جائیں۔ وسطی ایشیا سے رابطے۔ وسطی ایشیا ملکوں جیسے ازبکستان، تاجکستان وغیرہ سے رابطے مزید مضبوط کیے جائیں۔ اس کے لیے ریل اور روڈ نیٹ ورک کو بہتر کرنا ضروری ہے۔ گوادر بندرگاہ کا استعمال۔ گوادر بندرگاہ پر پوری توجہ دے کر اسے علاقائی تجارتی ہب بنایا جائے۔ اس سے وسطی مشرق اور افریقہ کے ساتھ تجارت بڑھائی جا سکتی ہے۔ توانائی کے وسائل۔ گیس اور آئل کی پائپ لائن کو ایران، ترکمانستان وغیرہ سے رابطے کر کے توانائی کے وسائل کو مضبوط بنایا جائے۔ سیاحت اور آئی ٹی سیکٹر۔ شمالی علاقے اور ساحلی علاقے یا ساحلی علاقوں کو سیاحت کے لیے ترقی یافتہ کرنا اور آئی ٹی سیکٹر کو فروغ دینا۔ زرعی برآمدات۔ زراعت میں جدید طریقوں کا استعمال کر کے برآمدات کو بڑھانا ہے۔ یہ سب اقدامات پاکستان کی مقامی اقتصادی تعاون کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، پاکستان اور اس کے پڑوسی ممالک کے درمیان ثقافتی تبادلے پر جغرافیائی عوامل کے اثرات کا تجزیہ کریں۔ جواب۔ سب سے پہلے ہم چین کا ذکر کرتے ہیں۔ چین۔ پاکستان کا شمالی علاقہ چین سے جڑا ہوا ہے، جس نے چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کو ممکن بنایا ہے۔ یہ راہداری چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک اہم حصہ ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور رابطوں میں سہولت فراہم کرتی ہے اور پاکستان کو اقتصادی مواقع فراہم کرتی ہے۔ چین پوری دنیا میں اپنی تجارت اور برآمدات کے ذریعے دنیا کی دوسری بڑی معیشت کے طور پر
ترقی کر رہا ہے۔ یہ تجارتی منڈیوں کے طور پر دنیا کے تقریباً تمام خطوں کا احاطہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ گوادر کی بندرگاہ چین اور پاکستان دونوں ممالک کے مفادات کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ چین کو اپنے توانائی کے وسائل کو پورا کرنے کے لیے بحیرہ عرب تک آسان رسائی فراہم کرتی ہے۔ کاشغر کی طرف سمندری لین اور شاہراہ ریشم کے ساتھ گوادر کی بندرگاہ سے نزدیکی بھی پاکستان کو جغرافیائی لحاظ سے چین کے لیے قیمتی بناتی ہے، کیونکہ یہ راہداری اس کے سمندر کے سفر کو تقریباً 10,000 کلومیٹر تک کم کر دیتی ہے۔ اگلا ہے افغانستان۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ مغربی سرحد سے منسلک ہے۔ افغانستان کا محل وقوع بحیرہ عرب اور بین الاقوامی تجارتی راستوں تک رسائی کے لیے پاکستان کی سرحد پر انحصار کرتا ہے۔ یہ راستہ افغانستان کی اقتصادی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے ساتھ مستحکم تعلقات ضروری ہیں۔ یہ سرحد تاریخی لحاظ سے بھی ایک اہم تجارتی راستہ فراہم کرتی رہی ہے، جو اشیاء اور افراد کی یعنی کہ چیزیں جو ہیں اشیاء اور افراد کی نقل و حرکت میں بھی سہولت فراہم کرتی ہے۔ آگے ہے ایران۔ پاک ایران تعلقات میں روابط ایک اہم عنصر ہے۔ ایران جو دنیا کا چوتھا بڑا 2 بار لکھا گیا ہے، بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک اور قدرتی گیس کے ذخائر میں دوسرا بڑا ملک ہے۔ سب سے بڑا ملک جو ہے وہ رشیا ہے، روس، اس کے بعد ایران ہے۔ پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ چین ایران سے تیل درآمد کرنے والے ممالک کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے۔ پاکستان چین کے لیے ایران سے تیل درآمد کرنے کے لیے محفوظ ترین راستوں میں سے ایک ہے، یعنی کہ پاکستان کا جو راستہ ہے وہ چین کے لیے ایک اہم راستہ ہے کہ وہ ایران سے جو تیل درآمد کرتا ہے اسی راستے سے وہ ساری درآمدات ہوتی ہیں۔ پاکستان اور ایران نے توانائی کے بحران پر قابو پانے اور روزمرہ زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایران سے پاکستان گیس پائپ لائن پر معاہدہ کیا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات در حقیقت اہم جغرافیائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان تاریخی تنازعات، مشترکہ سرحدوں اور علاقائی پیچیدگی جیسے مسائل کا شکار ہیں۔ دیرینہ مسئلہ کشمیر تنازعات کا ایک مرکزی نقطہ ہے، جو جنوبی ایشیا کے مجموعی جغرافیائی سیاسی منظرنامے کو تشکیل دیتا ہے۔ دوسری طرف چابہار بندرگاہ کی ترقی اور افغانستان سے تعلقات استوار کرنے کے ساتھ ساتھ ایران سے تعلقات کو فروغ دینے کی ہندوستان کی کوشش متعدد تصویراتی مقاصد کی تکمیل کرتی ہے۔ بحیرہ عرب تک رسائی۔ پاکستان بحیرہ عرب کے ساتھ وسیع ساحلی پٹی کا حامل ملک ہے۔ پاکستان گرم پانی سے نزدیکی ہونے کے باعث کراچی اور گوادر جیسی اہم بندرگاہوں تک رسائی رکھتا ہے، جو اسے بین الاقوامی تجارت کے لیے اہم گزرگاہ بناتی ہیں۔ کراچی بندرگاہ، جو کہ جنوبی ایشیا کی مصروف ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے، پاکستان کی درآمدات اور برآمدات کا ایک بڑا حصہ دیکھتی ہے، جس سے مشرق وسطیٰ، افریقہ اور اس سے آگے کے ممالک کے ساتھ تجارت میں سہولت ملتی ہے۔ گوادر بندرگاہ دنیا کی سب سے بڑی اور گہری بندرگاہ ہے، جو اپنائے ہرمز کے داخلی راستے پر واقع ہے۔ یہ چین پاکستان اقتصادی راہداری میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ $60 بلین کا یہ بڑا منصوبہ علاقائی روابط اور تجارت کو بڑھاتا ہے، جس سے پاکستان کی سمندری اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، بین الاقوامی تجارت کے تناظر میں
پاکستان کے محل وقوع سے پیدا ہونے والے مسائل اور مواقع پر تبادلہ خیال کریں۔ اس کا جواب ہے پاکستان میں بین الاقوامی تجارت کے تناظر میں مختلف مسائل اور مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے ان پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ مسائل: منفی تجارتی توازن، پاکستان کی برآمدات اس کی درآمدات سے کم ہیں، جس کی وجہ سے تجارتی توازن منفی ہوتا ہے۔ اس سے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ پڑتا ہے۔ انفراسٹرکچر کے مسائل، پاکستان کے تجارتی انفراسٹرکچر میں بہتری کی ضرورت ہے۔ سڑکوں، ریلویز اور بندرگاہوں کی عدم موجودگی یا ناکافی حالت برآمدات اور درآمدات میں مشکلات پیدا کرتی ہے۔ انرجی کرائسس، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے صنعتی پیداوار میں کمی آتی ہے، جس سے برآمدات متاثر ہوتی ہیں۔ سرخ فیتہ اور بیوروکریسی، حکومت کی طرف سے زائد قوانین اور رول اینڈ ریگولیشنز جو بلا وجہ ٹیکسز لگا دی جاتے ہیں، کاروباری آسانی میں رکاوٹ بنتے ہیں، جس سے بین الاقوامی تجارت میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ کرنسی کی غیر مستحکم صورتحال، روپے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ سے بین الاقوامی تجارت میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مواقع یعنی کہ مشکلات کیا ہیں اور آسانیاں کیا ہیں۔ سی پیک، چین پاکستان اقتصادی راہداری۔ سی پیک ایک اہم منصوبہ ہے جو پاکستان کو وسطی ایشیا، مشرق کے وسطی اور افریقہ کے ساتھ جوڑنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ زراعتی مصنوعات، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، زراعتی پیداوار میں کافی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھل، سبزیاں اور چاول وغیرہ بین الاقوامی منڈی میں اچھے داموں پر فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری، پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری بین الاقوامی معیار کے مطابق ہے اور یہ شعبہ ملک کی برآمدات کا اہم حصہ ہے۔ آئی ٹی سیکٹر اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں پاکستان نے کافی ترقی کی ہے۔ یہ شعبہ عالمی منڈی میں اپنی خدمات فراہم کر سکتا ہے۔ فری ٹریڈ ایگریمنٹ، مختلف ممالک کے ساتھ آزادانہ تجارتی معاہدے پاکستان کے لیے نئی منڈیوں تک رسائی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ نتیجہ: بین الاقوامی تجارت کے مسائل کے باوجود پاکستان کے پاس مواقع بھی موجود ہیں جن کو بروئے کار لاتے ہوئے ملکی معیشت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ حکومت کی مناسب پالیسیز اور کاروباری آسانی کے اقدامات سے ان مسائل کو کم کیا جا سکتا ہے اور مواقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 4، پاکستان کے بڑے شہروں کو جغرافیائی اور اقتصادی منظرنامے کی تشکیل میں دریاؤں کے کردار کا جائزہ لیں۔ اس کا جواب ہے پاکستان کے بڑے شہروں کے جغرافیائی اور اقتصادی منظرنامے کی تشکیل میں دریاؤں کا کردار نہایت اہم رہا ہے۔ یہاں ہم مختلف دریاؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے دریائے سندھ۔ کراچی دریائے سندھ کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے کراچی بندرگاہ اور تجارتی مرکز کے طور پر ابھرا ہے۔ یہ بندرگاہ ملکی اور بین الاقوامی تجارت کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ حیدرآباد دریائے سندھ کے کنارے واقع حیدرآباد ایک اہم زرعی اور صنعتی مرکز ہے۔ دریائے سندھ کے پانی سے یہاں کی زراعت کو بہت تقویت ملتی ہے۔ دریائے راوی لاہور دریائے راوی کے کنارے واقع لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر اور ثقافتی و تجارتی مرکز ہے۔ یہ دریا تاریخی طور پر شہر کے معاشرتی اور زراعتی نظام کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ شیخوپورہ دریائے راوی کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ صنعتی ترقی کے لیے موزوں ہے اور یہاں مختلف صنعتی زونر قائم کیے گئے ہیں۔ دریائے چناب فیصل آباد دریائے چناب کے پانی سے اس علاقے کی زراعت اور صنعت کو فائدہ ہوتا ہے۔ فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کی ٹیکسٹائل انڈسٹری عالمی شہرت رکھتی ہے۔ گوجرانوالا یہ شہر بھی دریائے چناب کے قریب واقع ہے اور یہاں کی زراعت اور صنعت اس دریا سے پانی کی فراہمی پر انحصار کرتی ہے۔ دریائے جہلم سرگودا دریائے جہلم کے پانی سے اس علاقے میں زراعت کو فروغ ملا ہے، جس کی وجہ سے یہ شہر زرعی پیداوار میں اہم
مقام رکھتا ہے۔ جہلم، دریائے جہلم کے کنارے واقع یہ شہر تاریخی اور اقتصادی لحاظ سے اہم ہے۔ یہاں کی زراعت اور صنعت دریا کے پانی پر منحصر ہے۔ دریائے سوات، مینگورہ، دریائے سوات کے کنارے واقع مینگورہ ایک اہم سیاحتی اور زرعی مرکز ہے۔ یہاں کے خوبصورت مناظر اور دریائے سوات کی تازگی سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ سوات، سوات کی وادی میں واقع یہ دریا دریائے سوات کی فراوانی کی وجہ سے زرعی اور سیاحتی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ نتیجہ، پاکستان کے بڑے شہروں کے جغرافیائی اور اقتصادی منظرنامے کی تشکیل میں دریاؤں کا کردار بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ دریاؤں نے نہ صرف زرعی ترقی کو ممکن بنایا بلکہ صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں کو بھی فروغ دیا۔ دریاؤں کے پانی کی فراوانی اور ان کے کنارے آباد علاقوں کی جغرافیائی حیثیت نے شہروں کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سوال نمبر 5، کراچی کے ساحلی محلِ وقوع اور معاشی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس میں پائیدار ترقی کے لیے حکمت عملی تیار کریں۔ اس کا جواب ہے کراچی کی ساحلی محلِ وقوع اور معاشی اہمیت کو دیکھتے ہوئے پائیدار ترقی کے لیے ایک جامع حکمت عملی تیار کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہاں ایک ممکنہ حکمت عملی پیش کی جا رہی ہے، آپ اپنی بھی کوئی بھی حکمت عملی تیار کر سکتے ہیں۔ ماحولیات کا تحفظ کا آئے گا کی نہیں، ماحولیات کا تحفظ، آلودگی کنٹرول، صنعتی فضلہ اور سمندری آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت قوانین نافذ کیے جائیں۔ پانی کی صفائی، سمندر میں پھینکے جانے والے گندے پانی کو صاف کر کے جدید صفائی پلانٹس لگائے جائیں۔ انفراسٹرکچر کی بہتری، بندرگاہ کی توسیع، کراچی بندرگاہ کی توسیع اور جدیدیت کے لیے منصوبے شروع کیے جائیں تاکہ بین الاقوامی تجارت میں اضافہ ہو سکے۔ ٹرانسپورٹ کا نظام، جدید اور مؤثر ٹرانسپورٹ نظام قائم کیا جائے تاکہ شہر کی اندرونی اور بیرونی جو نقل و حمل ہے اس میں بہتری آئے۔ بجلی اور پانی کی فراہمی، بجلی اور پانی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے منصوبے بنائے جائیں تاکہ صنعتی اور شہری ضروریات پوری کی جا سکیں۔ اقتصادی ترقی، صنعتی زونر، خصوصی اقتصادی زونر قائم کیے جائیں جہاں صنعتی یونٹس کو سہولیات فراہم کی جائیں۔ سیاحت، ساحلی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور سیاحتی مقامات کو ترقی دی جائے۔ سمندری وسائل، سمندری وسائل کے پائیدار استعمال کے لیے تحقیق اور ترقی کے منصوبے شروع کیے جائیں۔ سماجی ترقی، تعلیم اور تربیت، تعلیم اور فنی تربیت کے منصوبے شروع کیے جائیں تاکہ مقامی آبادی کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ محنت کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں بہتری، صحت کے مراکز اور ہسپتالوں کی حالت بہتر کی جائے تاکہ شہریوں کو بہتر صحت کی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ گھر اور رہائش، کم قیمت رہائشی منصوبے شروع کیے جائیں تاکہ ہر طبقے کے لوگ بہتر رہائش حاصل کر سکیں۔ حکومتی اور انتظامی اقدامات، پالیسی اور قانون سازی، ماحولیات، اقتصادی ترقی اور سماجی فلاح و بہبود کے لیے جامع پالیسیز اور قوانین بنائے جائیں۔ عوامی شرکت، پائیدار ترقی کے منصوبوں میں عوامی شرکت کو یقینی بنایا جائے تاکہ منصوبے عوامی حمایت حاصل کر سکیں۔ شفافیت اور احتساب، تمام منصوبوں کی شفافیت اور احتساب کو یقینی بنایا جائے تاکہ کرپشن اور بد انتظامی کا خاتمہ ہو سکے۔ نتیجہ، کراچی کی پائیدار ترقی کے لیے مذکورہ یا اس کو ہم مذکورہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مذکورہ بالا حکمت عملی کو اپنانا ضروری ہے۔ اس سے نہ صرف معاشی ترقی ممکن ہوگی بلکہ ماحولیات کا تحفظ اور عوامی فلاح و بہبود بھی یقینی بنائی جا سکے گی۔ مشترکہ کوششوں اور جامع منصوبہ بندی کے ذریعے کراچی کو ایک پائیدار اور خوشحال بہتر شہر بنایا جا سکتا ہے۔
اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔